السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأوسطه مغفرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہو گیا تین بار، ہوا بابا تین بار۔ ایسی غفلت کی چادر اوڑھے کے بیٹھا ہوا ہے، تیرے کو خود میں مانو، تو آگے والے کو دیکھنا۔ ہو گیا تین بار، انہیں دو بار ہوگا، کتنے بار ہوا؟ بولے تین بار ہوگا، کتنے بار ہوا؟ تم لوگوں نا اللہ اکبر کبیرہ، قاری صاحب جا رہے لوگ کے خبریں ہیں کیا؟ ہاں بیٹا ہم لوگ تو خوب خوشی خوشی میں کب کب ٹائم گزرتا ہوں کے دیکھ رہے ہو؟ ہاں ارے ہو گئے بھائی، لائف ٹیلی کاسٹ کے بول رہا ہوں، خوش خوش ہیں ہم، بس دعا کر رہے اتنا اللہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا، کیسا بھی میں اپنے منزل تک پہنچنا، ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تم لوگ ہم کہہ کیا درود کتنے بار پڑھے نہیں معلوم ہے کسی کو؟ آپ پڑھ سکتے ہیں کتنے بار؟ تین بار پڑھے۔ کتنے بار؟ تین بار۔ شاید بول رہا بڑا مشہور شعر ہے موجودہ حالات میں، شاعر کہتا ہے منہ دیکھ لیا آئینے میں پرداب نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پرداب نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے، تقدیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تقدیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، کیے ہم نے گناہ پکڑ تو نے نہ کی،
کیے ہم نے گناہ پکڑ تو نے نہ کی، کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے، دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا عشرہ کون سا؟ کھانے کا، ہاں طرح پڑھنے کا، قاری صاحب کو دیکھنے کا۔ کون سا ہے بھائی پہلا عشرہ؟ ارے بولو نا اللہ کے ولیوں، کون سا ہے؟ تربوز کھانے کا، پھر حریص کھانے کا۔ رحمتوں کا پہلا عشرہ کون سا؟ رحمتوں کا پہلا عشرہ مہمان جدا ہونے جا رہا ہے، بس چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا عشرہ آئے گا وہ مغفرت کا ہے۔ کون سا ہے وہ؟ مغفرت کا۔ مغفرت کے عشرے میں ایک بزرگ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ مغفرت کے عشرے میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں، تاریکیوں میں، محفلوں میں بیٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر مغفرت طلب کر لے، اللہ اس بندے کی اور اس اللہ کے بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ مغفرت کا عشرہ جو شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر کی روح سے لکھا، نوٹ آف دی پیڈ، غور سے سننا نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تقریر بھی سنتا ہوں، ادھر بھی دیکھتا ہوں، ادھر بھی دیکھتا ہوں تو سمجھ میں آتی بات، کہیں پہ نکاح ہے، کہیں پہ نشانہ ہو جاتا ہے۔ ہاں غور سے سننا، سمجھ میں بڑی پتے کی بات بتلا رہا ہوں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، یہ اپنے الفاظ پہ ڈھال کے بول رہا ہوں یہاں کی لینگویج میں، دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب نے کیا کیا؟ اللہ کی وحدانیت کو اللہ کے بندوں تک پیش کیا، یعنی ہر نبی اپنی امت تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ تو اکثر و بیشتر نبیوں کی امتیوں نے فوراً نشانی مانگی، کیا بولی؟ تم اللہ کے نبی ہے، ہاں تم تو ہمارے جیسے انسانی تھے، تم اللہ کے نبی کیسا ہوتے؟ اگر اللہ کے نبی ہے تو نشانی بدلاؤ۔ کیا بدلاؤ؟ نشانی بدلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہ اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو قوم نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا۔ موسیٰ اگر تم واقعی نبی ہے تو ہم کو اللہ بدلاؤ، نشانی کیا بدلاؤ؟ اللہ بدلاؤ۔ تو کیا کیا؟ اکثر و بیشتر نبیوں کی امتیوں نے جب ان کو ان کے نبی اللہ کی وحدانیت کی دعوت کو پیش کیے تو انہوں نے نشانی مانگی۔ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہے تو دلیل نشانی بدلاؤ۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ، تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ ہمیں بدلاؤ۔ نشانی مانگ رہے نہیں مانگ رہے؟ ہاں
جیسا وہ نشانیاں مانگے نا اللہ بھی ان کے گناہ کو معاف کرنے میں ذرا سختی فرمائے. عام الفاظ میں سمجھانے کے لیے بولو اللہ غفور الرحیم ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بولو. بنی اسرائیل کی قوم نے آپ تفاصیل اٹھا کے پڑھو آپ کو معلوم ہوتا. بنی اسرائیل کی قوم میں اگر کوئی گنہگار توبہ کرنا چاہتا تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے جسم سے خون نکالنا. کیا نکالنا؟ قرآن عظیم الشان بیان کرتا ہے فَقَتِلُوا أَنفُسَكُمْ. اگر میرے بندے کو توبہ مانگتا ہے تو سب سے پہلے اپنے جسم پر چھری چلا اور خون نکال. فَقَتِلُوا أَنفُسَكُمْ. کیا کر؟ خون نکال. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کا بندہ توبہ اللہ سے مانگتا توبہ طلب کرتا گنہگار ہوتا تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا وہ جسم سے خون نکالنا. اس کا خون نکل گیا اور اللہ کے سامنے وہ گنگنا کر توبہ کر لیا تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گے. اللہ کی شان. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صحابہ کرام کے سامنے آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا. صحابہ نے دلیل مانگی. بولا نا دلیل مانگی. بولے نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایسا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. صحابہ کرام نے بولے میرے نبی آپ بول دیے بس ہم ایمان لا کے آپ کے اوپر. کوئی دلیل پوچھے دلیل. ارے بولو نا میں بھائی. ہر اس سے کھاتا کہ وہ تو نہیں بولتا کھاتے ہیں بول بول مجھ سے. پوچھے نہیں پوچھے فوراً بولے ہاں نعم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے اور آپ اللہ کے نبی اس بات پر بھی ایمان لاتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں میرے نبی ساری انسانیت آپ پر قربان. میرے نبی آپ کی امت کا جو بھی اللہ کا بندہ کون جو بھی اللہ کا بندہ عمر کے کون سے بھی درجے میں پہنچ جائے کوئی شرط نہیں. بس مرنے سے پہلے کوئی شرط نہیں. 100 سال اس کی عمر ہو 90 سال اس کی عمر ہو 80 سال اس کی عمر ہو 70 سال اس کی عمر ہو عمر کا کون سا بھی درجہ ہو وہ ساری زندگی گناہ کرتے رہا. اس کے گناہ آسمان کے تاروں کے برابر. اس کے گناہ اس روئے زمین کے پہاڑوں کے برابر. اس کے گناہ اس روئے زمین کے ریت کے ذرات کے برابر. اس کے گناہ اس روئے زمین کے درخت کے پتوں کے برابر. عمر کا کون سا بھی درجہ ہو ساری زندگی گناہ کیا. بس ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کیا کہا یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. قرآن کہتا ہے بلکہ اللہ معاف نہیں کرے گا. ان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ اس امت کے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بول رہے محبت فرماتے ہیں. مغفرت کا اشراف جس میں اللہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. یہ کس کے وسیلے سے ملا؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لا رہے تھے. غزوہ معلوم غزوہ آئندہ جمعہ 17 رمضان مبارک آج سے 1450 سال پہلے 17 رمضان مبارک کو کفر اور اسلام مسلمان اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ پہلی جنگ پیش آئی. سن 1 ہجری میں وہ کون سی تھی؟ جنگ بدر غزوہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے. سن 1 ہجری میں 17 رمضان مبارک 313 بعد میں 334 بعد میں 374
اللہ بہتر جانے، روایتیں مختلف ہیں، اکثر اور بیشتر کی رائے ہے کہ 313 صحابہ تھے، سامنے ہزاروں کا لشکر تھا جو اسلحہ اور ساز و سامان کے ساتھ لبریز تھا۔ حقائق اور دلائل کی روشنی میں جنگ بدر کا واقعہ آپ آئندہ جمعہ سنتے ہیں، اس جمعہ نے آئندہ جمعہ سننا ہے تو تشریف لائیے، اچھے پیمانے پہ سنتے دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ۔ تو میں آج اللہ کے نبی ایک غزوے سے تشریف لائے، کہاں سے؟ غزوے سے، ایک جنگ سے آپ تشریف لائے۔ آپ نے اپنی صحابہ سے، اپنی قوم سے کہا کہ یہاں پڑاؤ ڈالو، یعنی یہاں پہ ٹھہر جاؤ۔ وہ جو علاقہ تھا تھوڑا ریتیلا تھا، سامنے چھوٹی سی دریا تھی، کیا تھی؟ دریا تھی، کیا تھی؟ دریا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے اور وہاں پر ریتیلے میدان پر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ آپ جب نماز ادا فرمائے، نماز سے فارغ ہوئے، آپ قیدی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی چڑیا، کیا؟ چھوٹی سی چڑیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ اس کی چونچ میں، ننھی سی چونچ ہے، کتنی رہتی ہے چونچ؟ اندازہ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ ننھی سی چونچ میں ایک ریت کے دانے کو لی اور اٹھ کے گئی، دریا کے بیچ پہ جا کے اس ریت کے دانے کو چھوڑ دی، پھر واپس آئی، پھر آپ کے سامنے سے ریت کے تنکے کو لی اپنی چونچ میں، پھر اڑ گئی، پھر دریا کے بیچ میں گئی اور دریا میں چھوڑ دی، پھر آئی، پھر آپ کے سامنے چھوٹی سی ننھی سی چونچ میں ریت کے تنکے کو لی اور پھر اڑ گئی، بالکل دریا کے بیچ میں گئی اور اس کو دریا میں چھوڑ دی، پھر واپس آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، تیرا کام اس کو ہی پوچھنا شروع کر دیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی شان، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور لائے، اور سے سنو، اب جو بات کرو نا دل پاک پاک ہو جاتا، اور سے سنو، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے نبی یہ چڑیا آپ کو ایک پیغام دے رہی ہے، یہ ایک مثال پیش کر رہی ہے آپ کے سامنے، یہ ایک تمثیل کو ظاہر کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کیا مثال کو پیش کر رہی ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ چھوٹی سی چڑیا، اس کی ننھی سی چونچ، اس چونچ میں ریت کا تنکا، وہ تنکوں کو لی اور دریا کے بیچ میں ڈال کر جا کر اسے چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی یہ مثال دے رہی ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے امت کے گناہ اس چھوٹی سی چڑیا کے تنکے کے جو سان میں جو تنکا آیا اس کے مانند ہے، اور اللہ کی رحمت دریا کے مانند ہے جو آپ کی امت کے گناہگاروں کی کوئی اس کے اندر بقار اہمیت کو باقی نہیں رکھے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے، اس امت کا جو بھی گنہگار ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو مہینوں میں سردار ہے، رمضان مبارک کا مہینہ مغفرت کا شروع ہونے جا رہا ہے اور اللہ بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دے معمولی بہانے سے۔ آپ دیکھیے بخاری شریف قرآن و شان کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کا مرتبہ مقام ہے وہ بخاری شریف کا ہے۔ بخاری شریف میں ایک باب ہے جس کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا راکبا، ایک بندہ ہے جو جا رہا تھا، وہ کسی وجہ سے ایک جگہ ٹھہر گیا، ٹھہرنے کے بعد اس کے قریب میں کنواں تھا، وہاں پہ تھوڑی زمین گیلی تھی، وہ اس کے بالکل قریب گیا، اللہ کی شان
وہ جیسے ہی اس کنویں کے پاس پہنچا اتنے میں ادھر سے ایک کتا دوڑتا ہوا آیا. کون آیا؟ کتا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے پہلے ادھر ادھر اپنے منہ کو جھانکا، یعنی تاکہ ادھر ادھر گیا، اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو اس نے کیا کیا، اس کنویں کے پاس جو کچی مٹی ہوتی نا، گیلی مٹی، اس گیلی مٹی کے اندر اپنی زبان کو چاٹنے لگا، اپنی زبان سے اس گیلی مٹی کو چاٹنے لگا. اور اللہ کا بندہ کنویں کے پاس آیا تو اس نے محسوس کر لیا کہ ہاں شاید عطش، یہ کتا جو ہے نا پیاسا دکھ رہا، اس کو پانی پلانا چاہیے. تو اس نے کیا کیا، اپنے پیر کا جوتا نکالا، کسی طریقے سے اس کنویں میں ڈالا اور اس سے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا کہ تو نے اللہ کے مخلوق کو پانی پلایا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت میں گنہگاروں کے گناہوں کو توبہ پر معاف فرما دیتے، کبھی بہانا سے معاف فرما دیتے، کبھی کسی کو پانی پلانے سے معاف فرما دیتے، کبھی کسی کو کوئی اللہ مدد اللہ کا بندہ کر دیتا اس کی بنا پر معاف فرما دیتے. اب جو رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں جو پہلا عشرہ ہے وہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اور آنے والا دوسرا عشرہ ہے وہ اوسطہ مغفرۃ، جو مغفرت والا ہے، جس میں اللہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. ہمارا قابل یہ پیغام دے کر گئے، یہ میسج دے کر گئے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ پاؤ تو یہ سمجھو یہ زندگی کا آخری رمضان ہے، آخری رمضان. آپ حضرات خود محسوس کیجئے، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں کتنے ایسے اللہ کے بندے تھے جو رمضان مبارک میں ہمارے درمیان میں گزشتہ سال یا حال ہی میں موجود تھے، اب مگر نہیں ہے ہمارے درمیان میں. اور موجودہ حالات، ایک دور تھا موت بول کر ڈرتے تھے لوگ، ملکیت بول دو، خوف دل میں پیدا ہوتا تھا. رات میں سنا رہے تھے ہمارے مفتی صاحب، اب ڈاکٹر بول رہے کہتے موت بول کر ڈرو لوگ کو مسکراؤ، کہتے کیا مسکراؤ. کیوں؟ موت کا ایسا تانڈو چل رہا ہماری اس ریاست میں، ہمارے اس ملک میں، پورے عالم میں، ساری انسانیت میں. ایک ایک گھر میں خود اس بات سے اندازہ لگائیے، کل خود شہر بانسوڑا میں 6 جنازے تھے، 6 جنازے. تو ایک ایک گھر میں 3 جنازے، ایک ایک شہر میں 27 جنازے. یہ اپنے جنازوں کی بات کرو، غیر کے کتنے ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. تو اب ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خود ڈاکٹرز یہ بتلا رہے کہ اگر موت ہونی کسی کی تو غم مت کھاؤ، مسکراؤ. کہ ایسا نہ ہو کہ غم میں آپ خود اللہ کے پیارے ہو جاؤ. خوف مت کھاؤ، مسکراؤ. تو حالات ایسے آ گئے اور ہمارا دین، ہمارے نبی کی تعلیم، ہماری شریعت یہ بتلا دی کہ جب امت پر کوئی عذاب آتا، جب انسانیت پر کوئی عذاب آتا تو یہ ہمارے گناہوں کی ناموست ہے، یہ ہمارا دین، یہ ہماری اسلام، یہ ہمارا شریعت بتلاتا ہے. اور ایسے موقع پر درد دل سے سارے گناہوں پر نادم ہو کر، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے سامنے رکھ کر اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے، اس جمعہ کے دن کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تو بہانے سے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اس دنیا سے گزرے، سوری بھی پڑھ سکتے، سوری بھی پڑھ سکتے، بہت بڑے اللہ کے ولی اس دنیا سے گزرے ہیں. یہ جب پڑھاتے تھے تو ان کے درس میں یعنی کلاس میں ایک اللہ کی بندی بھی آتی تھی، اور اللہ کی بندی اس کا شوہر نہیں تھا، جس کا شوہر نہیں ہے
اس کو جا کے پوچھو اس کا کون حامی رہتا کون مددگار رہتا، وہ صرف توکلت علی اللہ رہتی بس۔ اور جس کا باپ نہیں ہے اس کو جا کے پوچھو، ساری دنیا ایک طرف، گھر میں باپ کا مقام ایک طرف، ساری دنیا۔ تو بیچاری شوہر نہیں تھا، اس کو بس ایک لڑکا تھا نوجوان، کیا تھا؟ نوجوان۔ اور نوجوان بھی کیسا؟ اماں دیکھے تو بزرگوں کے پاس جا کے درس سن رہی، کلاس میں بیٹھ رہی، بیٹا دیکھے تو دوستوں کے ساتھ عیاشی میں عمل بات، اس میں عیاشی میں مست نوجوانوں کے کاموں میں مصروف ہے، صبح ہو رہی نہیں شام ہو رہی نہیں، موجودہ حالات میں جیسا دوست کا فون آ جاتا نہیں آتا، وائرس سے بھی کم موتا ہوتے، فون سے اتنے موتا ہو رہے، کبھی سیلفی کی بنا پر، کبھی دوستہ بلا کے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو، گھر میں آنے بھی نہیں تک بول کے فون آ جاتا ہو، ارے کہاں ہے آپ یہاں؟ ارے آ رہے بھی باہر ادھر جا کے گئے ہم، کہاں پہ؟ کچھ نہیں بیٹھ تو خالی تک اٹھا تک لے کر آتا، گھر میں ٹائم دے رہتا ہوں ادھر، دوستوں کے راستے میں بہت زیادہ ٹائم رہتا ہوں، فل انسپیکٹر پہ ادھر۔ اماں بابا کچھ کام بولی، امی ابا اب کیا ہو گیا داروں آ کے بالکل نہ تو بھائی، بلکہ اب جب دوست کے ساتھ چلے گیا سب کو رات میں 3 بجے آتا، اماں مجھ سے کھلایا کہ بیٹا بھول گیا جی امی، کل اور لے کے آتا ہوں، کہیں سب بھی لاتا ہوں۔ صبح ہوئی پھر دوست کا فون آیا، کہاں ہے؟ انہوں نے میدان پہ کرکٹ کھیل رہے، گلی ڈنڈا کر رہے، آجا، پھر بھی چلے گئے۔ تو ایسا اماں جو ہے وہ درس میں بیٹھی ہوئی ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور بیٹا جو ہے دوستوں کے ساتھ عیاشی میں مگن ہے۔ اب اماں بیچاری سبق سننے کے بعد بزرگ سے ملنے کے لیے گئی، سامنے پردے میں بولی، اللہ کے ولی میری ایک گزارش ہے، میری ایک درخواست ہے آپ سے، میرا بچہ جو ہے وہ دن بہ دن بگڑتے جا رہا، آپ ایسا کریے، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ میرے بچے کے حق میں دعا کر دیجئے ہدایت کی۔ کیا کر دیجئے؟ ہدایت کی دعا کر دیجئے۔ درخواست کر کے واپس آ گئی اماں۔ دنیا میں ایک دور ایسا تھا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، یا پھر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، دیکھیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بنگال میں سفر پہ جا کے آئے تو 7 لاکھ ہندو مسلمان بن گئے، خوشی خوشی گھر میں آ رہے۔ اس کے بعد ماں بولی بیٹا کیا ہے؟ بولے کہ اماں آپ کو پتا ہونا چاہیے سفر پہ نکلا 7 لاکھ ہندو مسلمان بن گئے، ایسا چرچا چل رہا، یہ نہیں سمجھا کہ ویسا چرچا چل رہا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بولی بیٹا وہ تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے، وہ تیرا نہیں وہ میرا کمال ہے۔ بیٹا جب تو پیدا ہوا اس وقت سے لے کر تو بڑا ہونے تک کبھی میں نے تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا، کھانا نہیں کھلایا، یہ تیرا نہیں میرا کمال ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جن کے متعلق اکثر و بیشتر علماء کہتے ہیں ان کو محبت بڑی نگاہ بھی دیکھے تو اللہ مغفرت فرما لیتے ہیں، اور سب چہرے پہ نور تھا، باپ مر گئے، اماں نے وسیع تربیت کی۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سب کے پیچھے آج ماں باپ اللہ رحم کرے ہوئے بھائی بولتے بولتے تو اللہ اکبر، وہ لوگوں کو برا دکھ رہا ہوں، بچے سامنے ایسے سے ہولیے تیار کر رہے ماں باپ، وہ ایگزام رہتا پانڈو لے کے آوازش نہیں کرتا ہوں، مٹی میں رہتا ہمیشہ اور مٹی چھانے رہتا ہوں، اس کی مثال میں خالی بلانے والا ویسا خاموش، کیا بولے بھائی سن رہا ہے تو کیا کریں گے؟ ارے ابا کون سی کٹی گرے ہو، داڑھی کیا ہے رے بھائی، یہ اس سے پہلے بولا نہیں بھائی نہیں لیٹسٹ میں نکالنا تھا رہے ہو رہے بھائی ادھر ذرا تھوڑا اور زیادہ چھوڑ لو تو سننا میں بھی دینا رہے ہو۔ ارے مفتی صاحب یہ ارطغرل غازی کی ہے، آپ اتنا ہو رہے ہیں ارطغرل ایسی رکھتا۔ ماں باپ بیچارے ایک زمانے کو دیکھیے، ایک حالات کو دیکھیے، کیسی تربیت ہوتی۔ آج ہم بول رہے سن رہے نہیں کہتے، تم اپنا چڑھا کے رکھ لیے اس لیے نہیں سن رہے۔ آج بھی اللہ کے وجہ کئی ایسے ہیں، دیکھیے قاری
صاحب جن کے گھر میں الحمدللہ 4 بھائی ہیں، 4 کے 4 حافظ ہیں، ماں باپ نے ویسی تربیت کی. دین میں لگانا، بیٹا پیدا نہیں ہوتا یا پھر پہلے فیوچر ڈیسائیڈ کر دیتے کیا انہیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، انہیں LLB کرنا. کئی کو لوگوں سے بہت پیسہ دیتا، سب ٹیبل کے اوپر سے لیتے ہیں، ٹیبل کے نیچے سے بھی لیتا. LLB ڈاکٹر بن لگے. ہمارے یہاں ڈاکٹروں کی مارکیٹ ہے، دیکھ رہے ہیں کرونا میں ہاسپٹل میں گئے تو 2 لاکھ سے کم نہیں کی. زائدہ چھے MBBS کراتا ہوں، میں بک جاتا ہوں میں رکشہ چلاتا ہوں میں توڑتا ہوں خود، میں اسکریپ کرتا ہوں، مگر کیا کراتا ہوں؟ MBBS کراتا ہوں، LLB کراتا ہوں، BCom کراتا ہوں. اللہ کے بندے پہلے دیندار بناؤ. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب ایک مرتبہ ایئرپورٹ پہ آئے تو ایک دم ایک نوجوان بندہ سامنے آ گیا. سامنے آنے کا بندہ کیسا کرا؟ بندر کے جیسی رہتی ہے گاڑی ویسی کر لے کے سامنے آیا. مولانا بولے ارے بھائی یہ کیا کر دیا تو اپنے چہرے کو؟ مولانا کو بولا مولانا یو نو دس از فرینچ کٹ. بول کو مولانا یو نو دس از فرینچ کٹ کر. مولانا بولے ارے حولے وہ فرینچ کٹ بھی ہوتے رہے ایمان کٹ ہے. بولے حرام ہے داڑیوں کو جو غلط طریقوں سے کاٹتے، حرام حرام. جیسا سور کا گوشت کھانا حرام ہے نا، ویسا داڑیوں کا کاٹنا بھی حرام ہے جو آج یہودیوں اور غیروں کے طریقوں پہ کاٹ رہے ہیں. تو بیچاری ماں پریشان. آپ دعا کر دیجیے، اللہ کے ولی ہیں آپ کی دعا اگر مل جائے گی تو کیا ہوگا؟ میرے بچے کو ہدایت مل جائے گی. چلے گئی. اب بیٹا دوستوں مست دوستوں کی لائف رہتی ہے. شادی ہونے کے بعد جو لوگوں کو کم ٹائم دیتا ہوگا دوستوں میں جانا رہتے ایسا. تو اور ایک مرتبہ درس میں آئی بیٹھی، انہوں نے کہا حضرت دعا کا اثر نہیں ہو رہا اور زیادہ بگڑتے جا رہا ہوں. اور کیا ہو رہا؟ بگڑتے جا رہا. تھوڑا دعا کر دو نا. اور اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کے اندر ہدایت کے فیصلے فرمائے. لوگا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا فرمایا کیا؟ اور اللہ نے فرمایا کیا فرمایا؟ ابو طالب کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مبارک پر ہے. مکے کے بڑے بڑے سردار سامنے موجود ہے اور اللہ کے رسول اپنے چچا جان جو مکے میں ہر مشکل ہر پریشانی میں سب سے سامنے آنے والے ثابت قدم رہنے والے مثال دیتے علماء کہ انسان جیسا بارش برستی ہے پانی سے بچنے کے لیے، بارش کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے چھاتری کا استعمال کرتا ہے. میرے نبی نے جب تک مکی زندگی گزاری، مکے کے کافر کوئی بھی چال چلتے تو سب سے پہلے ثابت قدم رہنے والے سامنے آنے والے چاچا ابو طالب تھے. سکرات کے عالم میں یہاں سر مبارک زانے مبارک پر ہے. بڑے بڑے مکے کے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار سامنے ہیں. اب بھتیجا چچا سے گزارش کر رہا، اب چاچا دنیا سے جا رہے آپ کم سے کم میرے کان میں تو کلمہ پڑھ لو تاکہ محمد کل حشر کے میدان میں آپ کی ایمان کی گواہی دے. کیا دے؟ آپ کے ایمان کی گواہی دے. چچا بولے بیٹا دنیا میں جب تک زندہ رہا تجھ پر ایمان میں لایا، اور مرتے وقت ایمان لاؤں گا. تو یہ سردار بولے، جتنے بھی سردار ٹھہرے ہوئے بولیں گے کہ موت کی ڈر کی وجہ سے بھتیجے کے اوپر ایمان لا لیا. تو اللہ نے اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل فرمائی اور اللہ نے کہا میرے مہمان انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے مہمان آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے تو وقت کا شرابی سجدے کی حالت میں جاتا ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے تو دل کی تن کی بیٹی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے لالو پرساد یادو کی بیٹی روزے رکھتی ہے. ہدایت اللہ دیتے.
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دعا کرے پھر ویسی نوجوانوں میں اور زیادہ بگڑ گئے. اللہ کی شان. آپ کو معلوم ہے شراب بندہ زیادہ پیے تو زندہ رہتا, ہاں پھیپڑے خراب ہوتے نہیں ہوتے, وقتی طور پر لذت ملتی. اب اس کو نقطوں پر لگے تو مولانا اس دیر زیادہ گھماتی نہیں کرتے, بس اندر ادھر بھی بول کیا ایسا نہیں. سگریٹ ہے اس سے بھی موت, شراب ہے اس سے بھی موت. اسلام میں شراب کا حرام اور سارے برائیوں کی جڑ, ساری برائیوں کی. تو بہرحال بہت زیادہ گناہ پہ گناہ جب ہوئے, ایک وقت ایسا آیا موت کے بالکل قریب پہنچ گیا, گھر میں لیٹ گیا. اب اس کو ندامت ہوئی, اٹھنے پڑا, چلنے پڑا. امی کو بلایا, امی ادھر آؤ, امی ادھر آؤ. اب ایک بات ذرا یاد رکھنا, آج جو نوجوان ایکسیڈنٹوں میں یا تالابوں میں یا ادھر سوسائڈ کرنے کے مر جا رہے, ماں باپ ان کے زندہ ہے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی, ساری دنیا کی پوری امت مل کر اس دل کے غم کو دور نہیں کر سکتی جو ماں باپ کے دل پہ گزرتی. ایک نوجوان بچہ اگر بیماری کی حالت میں سامنے پڑا ہوا ہے, اللہ کی قسم قیامت تو بعد میں آئے گی لیکن ماں اور باپ کے دل پہ سب سے پہلے قیامت آ جاتی. سب سے پہلے یہ ماں باپ کی محبت ہوتی. ماں تڑپ گئی, ماں مچل گئی. اور وہ ہمارے استاد کو دیکھو جن کے گھر میں ماں باپ نہیں ہے وہ بدنصیب ہے, بدنصیب. اس کا مطلب یہ بری کی بات نہیں, یہ بتا رہا ہوں بدنصیب ہے. کیوں؟ شاعر کہتا ہے کوئی تو بیٹھا ہے جو دعائیں دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. یہی وہ ماں اور باپ کی دعا ہے جو ہاتھ اٹھاتے تو ڈائریکٹ عرش پر چلی جاتی ہے اور ادھر بچہ بلاؤ مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو بدنصیب ہے جس کے گھر میں ماں نہیں ہے, بدنصیب ہے جس کے گھر میں باپ نہیں ہے. ماں مچل گئی, بیٹا بلایا, اور ماں کیا کروں, ایسا محسوس ہو رہا میں زندہ نہیں رہتا ہوں, آپ ایسا کرو. آپ کی زندگی پر خواہش تھی سفیان ثوری کے درس میں چلو, درس میں چلو, ان کے پاس دیں گے, میں نہیں آیا. اب تو میں اٹھ نہیں سکتا, میری اماں آپ ایسا کرو آپ ان کو میرے پاس بلاؤ. اب یہ مرنے کی حالت میں جب وہ آئیں گے میرے پاس, وہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھائیں گے تو میں کلمہ پڑھوں گا اور مر جاؤں گا. یہ میری خواہش ہے اماں. تو ماں بیچاری روتی ہوئی, دل اللہ تسلی دینے والے غمگین حالات میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ درس میں مشغول تھے. تھوڑی دیر ماں وہاں پر انتظار کر لی. انتظار کے بعد سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو ماں بولی, حضرت میں ہمیشہ آپ سے دعا کرائی, اس کو ہدایت تو نہیں ملی, اب میرا بچہ موت کی حالت میں, اس کی خواہش ہے, اس کی خواہش کہ وہ آپ جب اس کو کلمہ پڑھائیں گے تو اس کے دل کو تقویت ملے گی, وہ مطمئن ہو جائے گا. تو یہ ٹوٹا دل لے کر, غمگین دل لے کر ایک ماں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے, میرے بچے کی آخری خواہش کو آپ پورا کر دیجیے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بولے نہیں, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. بزرگان دین کے اندر ان کا معمول ہے کچھ اور, اس لیے جب بھی کوئی عالم دین کچھ وقت نہیں دیے تو برا نہیں مان لینا, ان کے الگ مصروفیات رہتی ہے علمی. تو بولے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, آپ جائیے. وہاں بیچاری بھی روتی ہوئی آ گئی, استاد ہے حکم ماننا پڑتا, روتی ہوئی آ رہی. اب جب آئی تو بچے کا بالکل آخری ٹائم چل رہا, سمجھو آخری ٹائم, سمجھا نہیں کیا, آخری سامنے ماں گئی, روتی ہوئی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, اپنے بچے کے سر کو اپنے گود میں رکھی. ماں بھی رو رہی, بیٹا بھی رو رہا. اب بیٹا بول رہا ماں ایک آخری وصیت ہے میری پوری کرتے آپ, آخری وصیت. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے مرنے والے کی آخری وصیت ہر کوئی نہ ہو کے نہیں بولتا. بولتا کوئی, ارے بولو نا جی, بولتا کوئی نہیں, بول کوئی تو بولتا نہیں میں نہیں کر دوں, بولے ہر کوئی یہ چاہتا میں پوری کر دوں, بولے. اب ماں بھی رو رہی, بیٹا بھی رو رہا, دونوں بھی رو رہے. ماں سے بیٹا بول رہا اماں میری آخری وصیت بس ایک ہے, اس کو آپ پوری کرنا, منع مت کرنا. ماں بولی بیٹا کیا وصیت ہے؟
اب ماں کو بیٹا بولا، اماں روتے ہوئے، میں ساری زندگی گناہوں میں گزار گیا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، نہ سورج کے نکلنے کی پرواہ، نہ سورج کے ڈوبنے کی پرواہ، دن کے اجالوں میں، محفلوں میں، تنہائیوں میں نے گناہ کیے، تم مجھے نیکی کی طرف بلائے، میں نہیں آیا، اماں میں حقیقت میں گنہگار ہوں، اور لوگ بھی جانتے ہیں میں گنہگار ہوں، اماں ایسا کرو جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلانا، کفن پہنانا، پھر آپ کا جو دوپٹہ ہوتا نا، دوپٹہ، اس دوپٹے کو میرے گلے میں باندھ دینا۔ کس میں باندھنا؟ دوپٹے کو گلے میں باندھ دینا، اور اماں میری میت کو یعنی ڈولے میں مت لٹانا، اس دوپٹے کو گلے میں باندھ کر محلے کے ہر کوچے سے، محلے سے گھسیٹتے ہوئے میری میت کو قبرستان لے کر جانا، اور وہاں پر جا کر جنازے کی نماز پڑھ کر مجھے دفنا دینا۔ اگر لوگ پوچھے کہ اس میت کو ایسا کیوں گھسیٹا جا رہا، تو لوگوں کو اماں جواب دینا، یہ وہ نوجوان ہے جو اپنی نوجوانی کے انداز میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اس لیے اس کا جنازہ ایسا اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ لوگوں سے کہہ دینا۔ ادھر ایسی وصیت کر کر ماں کو بتلایا، تاکید کے ساتھ عمل کرنا، روح پرواز ہو گئی، روح پرواز ہوئی، ادھر دروازے پر دستک ہوئی، ادھر روح پرواز، ادھر دروازے پر دستک۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، ماں بیچاری روتی ہوئی ٹوٹا دل لے کر دل میں یہ سوچ رہی کہ میرے بھائی بیٹا ایسی وصیت کر دیا، وہ گنہگار تھا، آج اس کی جنازے کی نماز پڑھنے اللہ کے نہ ولی آتے بول رہے، نہ علماء آتے بول رہے، نہ حفاظ آتے بول رہے۔ یہ غم کے ساتھ اس سوچ فکر میں دروازے کے پاس گئی، اور دروازے کو جب کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، کافی مجمع کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، کافی مجمع کے ساتھ۔ ماں بیچاری پریشان، بولی کہ حضرت آپ تو کلمہ بھی پڑھانے نہیں آتے، بولے نا، آپ کیسا آ گئے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ہاں، درس دے کر میں اپنی خوابگاہ میں گیا، اور میں جب سو گیا تو اللہ نے دل میں بات پہ احرام ڈالا کہ سفیان جاؤ اس نوجوان کی جنازے کی نماز پڑھنا، اور ساتھ میں اپنے ساتھیوں اور شاگردوں کو بھی لے کر جانا، اور کہنا کہ جو اس نوجوان کی جنازے کی نماز پڑھے گا اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ سچے دل سے توبہ کرنا۔ اللہ اس امت کے گنہگاروں سے محبت فرماتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنا۔ جو بندہ توبہ کرے گا اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، بس چند گھنٹوں کا مہمان ہے پہلا عشرہ، اس کے بعد دوسرا عشرہ شروع ہوگا۔ نبی نے فرمایا وَأَوْسَطُ مَغْفِرَةٌ، کہ دوسرے عشرے میں اللہ بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے۔ حالات دیکھیا امت کے اور انسانیت کے حالات کیا ہے، ہر جگہ پر سناٹا ہے، موت کا بحران مچا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں علماء کہتے ہیں کہ یہ ہماری گناہوں کا وبال ہے، یہ ہماری گناہوں کی نحوست ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں جب بھی امت پر، انسانیت پر کبھی تحس سالی کی عذاب، کبھی بارش رکنے کا عذاب آیا، تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ایمان ہے، یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ تو اس مغفرت والے عشرے میں سچے دل سے توبہ کریے، اپنے گناہوں پر نادم ہوئے، اپنے لیے دعا کیجیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کیجیے، ساری انسانیت کے لیے دعا کیجیے، کریے نا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، آمین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، مدرسے عبداللہ بن عباس بارہا اس لیے کہہ رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں اکثر و بیشتر لوگ زکوٰۃ، صدقات، عطیات، فطرات وغیرہ نکالتے ہیں۔ تو مدرسے عبداللہ بن عباس میں کئی ایسے بچے ہیں جو یتیم ہیں، اور الحمدللہ ایسے بچے الحمدللہ یہاں سے حافظ بن رہے ہیں جو تقریباً 9 گھنٹے میں یا اس سے زائد گھنٹوں میں قریب قرآن سنا رہے ہیں۔ آئندہ سال بھی انشاءاللہ، آنے والے سال ایک 3-4 حافظ اور بننے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، ایک بیٹھک میں وہ قرآن سنائیں گے۔ تو
ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مدرسے عبداللہ بن عباس کا زکوٰۃ، صدقات، عطیات، فطرات کے ذریعے بھرپور تعاون فرمائے۔ مدرسے والوں کا ہمیشہ سے یہ منشا رہا، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں محنت ہماری، تعاون آپ کا، طالب علم کی صلاحیت ہماری ذمہ داری، دنیا و آخرت میں انشاءاللہ جزا کا ذریعہ ہوگا۔ ایسے ہی مدرسے سراج العلوم کی بھی انشاءاللہ درخواست پہنچی ہوئی ہے، جو قدیم ادارہ ہے مدرسے شہر بانسواڑے کا مدرسے سراج العلوم، وہاں پر بھی زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے ذریعے بھرپور تعاون فرمائے۔ اس سال کا فطرہ 60 روپے طے کیا گیا ہے۔ جو حضرات سنت ادا نہ کر رہے سنت پڑھ لیں۔